نیچے اس بلا میں سنیں. آپ صدرمان صاحب ذرا آپ جاؤ لے کے چھوٹی سی تقریب ہے بس میں. سب آگے تشریف لے ہیں. سب آگے آ جائیں آپ. جی بچی کے شریف علی ہیں محمد افضل ولد محمد رشید. جی آپ ہیں جی. آپ کی بیٹی کا نکاح اس بچے اسد اللہ کے ساتھ ان بہوں کی موجودگی میں باعث کے مار طلائی زیور ایک تو یہ نکاح پڑھا دیں اجازت ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات یہ نکاح کا خطبہ آپ کے سامنے جو پڑھا ہے یہ عربی زبان میں ہے. سادہ سا اس کا ترجمہ یہ ہے. اس موقع کے نکاح کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات کہی ہے انسانوں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر انسان جو ہوتا ہے نا جب نہیں نہ ڈرتا تو وہ نکاح کا موقع ہوتا ہے. نچاؤ فلاں کرو پیسے ضائع کرو خسرے نچاؤ عورتیں نچاؤ بے پردگی کرو بے حیائی کرو کھانے ضائع کرو
پیسے ضائع کرو. لوگوں اللہ سے ڈرو. اللہ کی نعمتیں اللہ نے جو تمہیں دی ہیں ان کو اس طریقے سے ضائع اور خراب نہ کرو. اگر اللہ نے تمہیں خوشی کا یہ دن دکھایا ہے وہی اللہ ہے جس کے حکم سے نوجوانوں کی بھی موت آ جایا کرتی. اللہ سے کرو. دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق میں نے یہ جمعے میں بھی کچھ باتیں کہی ہیں اتنا یہ محبت بھرا اور ایسے نبیوں کی سنت ہے. میں سب سے پہلے اس بچے کو اور اس بچی کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے اس دور میں گزرے دور میں جبکہ نکاح کو خراب کیا جا رہا ہے اور بدکاری بے حیائی کو عام کیا اس دور میں جنہوں نے نکاح کی سنت پہ عمل کیا میں ان کو لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ مبارک دیتا ہوں. جنہوں نے نبیوں کی سنت پہ عمل کیا جنہوں نے یہ ثابت اپنے عمل سے کیا ہے دنیا کچھ کی کچھ کہے محمد رسول اللہ کی سنت جو ہے یہ ہمیشہ جاری رکھے. میاں بیوی کی سادی سی باتیں جو دو چار ہیں ایک تو یہ ہے کہ میاں کو اپنی بیوی میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی جو ہے یہ اس کا جو حق مال ہے یہ خوشی کے ساتھ ادا کرے. کبھی کسی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. بڑے میں نے واقعات آپ کو سنائے کہ لوگ بیوی سے جا کے کہتے ہیں اللہ واسطے کہ معاف کر دے حق میں. ایسی بے حیائی گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اتنا حق میں جتنا آسانی سے دیا جا سکتا ہے یہ دینا چاہیے اور خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان حق میں جب مانگا جاتا ہے اس وقت کہتا ہے مانگ لو. نیت اس کی یہ ہے میں نے کون سا دینا ہے. قیامت کے دن مرتے وقت اللہ کے سامنے جب جائے گا میدان محشر میں اس کو بلایا جائے گا اس کو کہا جائے گا فلاں زانی اللہ کے سامنے آئے گا. زانی کی رسول سے بولا جائے گا. اس لیے حق میں جو ہے یہ مقبول جتنا مناسب ہو یہ خوشی کے ساتھ ادا کرے. میاں بیوی کے آپس کے معاملات جو ہے یہ رازداری میں اللہ نے شرم و حیات ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس انسان کے وجود کو ڈھانپتا ہے. اپنے معاملات کو ڈھانپ کے کوشش کریں آپس میں معاملات جو طے کر لیں. پھر ایک وجہ یہ ہے کہ ایک عدل کی زندگی یہ ہوتا ہے ماں کو ماں سمجھے بیوی کو بیوی سمجھے بھائی کو بھائی سمجھے. اللہ کی قسم کبھی لڑائی ہوتی نہیں. جس وقت بیوی کو ماں سمجھ لیتا ہے جس وقت بیوی کو نوکرانی سمجھ لیتا ہے چوٹی سمجھ لیتا ہے یہ اس قسم کی اور یہ لوٹی سب اس وقت لڑائیاں شروع. اللہ نے یہ بات نہیں ہر ایک کو اس کا حق دو. ماں کو ماں بیوی کو بیوی بیٹی کو بیٹی بہن کو بہن. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا. پھر یہ ہے کہ صرف عدل نہیں شریعت کہتی ہے احسان کرو. سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. باپ دوستوں کو چیزیں وہ کھا رہا ہے وہ کہا 10 کتنے پیسے ضرور پہ بیوی کے ساتھ ذلیل اس سے کوئی کہ پائی پہ ذلیل کرے یہ کوئی انسانیت نہیں. اپنے بچوں پہ صدقہ کرنے کا یہ پیسے لگانے کا بیوی پہ اللہ نے اس کو صدقے کا ثواب عطا کیا ہے. یہ اللہ کا کرم اس کی یہ ہوا چیز ہے. پھر کبھی بھی زندگی میں اپنی بیوی کو یہ زندگی کا جو ساتھی ہے اگر پیار محبت اور الفت اور عزت چاہتے ہو تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. کبھی بیوی کو ڈرا دھمکانا میں تمہیں چھڑ دے نہیں کرنا میں تمہیں طلاق دے دیا ہوا نہیں دے اس قسم کے گندے الفاظ کبھی نہیں. اور لوگوں یہ رشتے اللہ نے جوڑنے اور جڑے رہنے کے لیے بنائے ہیں. اگر یہ ٹوٹنے کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا عورتوں کو یا مردوں کو یا رشتہ رکھتا ہی نہ. یہ اللہ جانوروں کی زندگی میں ہوتا ہے. کبھی ایسے اگر میاں اور بیوی میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی شکل رچی پیدا ہو جائے چاہے کہ آپس میں پیار محبت میں خاندان کے بندے مل کے اس نکاح ہو. یہ لوگوں کے سامنے خطبہ کیوں پڑھا جاتا ہے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے ہر بندے نے ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی ہے اس نکاح کو کامیاب کرنے. آج اس کی بیٹی ہے کل اس کی بیٹی ہے پرسوں اس کی بیٹی ہے. تمام مسلمانوں کی مشترکہ بیٹیاں ہیں. سب نے کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک معمولی سی بات سنیں اپنے من خبب امرأة اگر کوئی آدمی کسی جگہ گھر میں لڑائی ڈلواتا ہے نا بیوی تو چوکو وہ چوکو ہاں ہے کیا سو توبہ ایک تو مر جانا بہتر. بکواس کس کے سکتے
فرمایا جو بیوی کو خاوند کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیں، فرمایا فلیس منا، محمد رسول اللہ کی امت سے فارغ ہے وہ، اور ہم تو لڑواتے ہیں انسانوں کو آپس میں۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھنے سے آخری بات سادہ سی کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کی عزت احترام پیار محبت کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ ساتھ یہ ہے ایک دوسرے کو جہنم سے بچانا ہے، یہ ان کی سب سے، ایک دوسرے کو اٹھائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ والی اٹھ نماز پڑھ، فلاں قرآن نہیں پڑھا، فلاں، یہ نیکی کے کام ایک دوسرے کو، اپنی بیوی کو کسی جگہ اپنے دوستوں عزیزوں یا کسی جگہ بھی باہر یا سیر کرنے کے بارے یا مری فلاں وہاں پینٹیں اور دیگر ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، یہ لباس اوپر ہی رہنا چاہیے، ننگا نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ بیویوں کو جنت کے اندر لے کے جائیں، اور اللہ تبارک و نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس آدمی کے اوپر رحم کرے جو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے نہیں اٹھ جانے نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہی کیا ہے، جو یہ کہے اس کو محمد رسول اللہ کی دعا ہے، محمد رسول رحم اللہ عمرہ، اللہ اس مرد کے اوپر رحم کرے، میں محمد اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں جو اس کو نہیں اٹھ جانے نہیں ٹائم نہیں میرے تھوڑا ہے، نیکی کے کام کرائیں، اللہ کو زندگی تمام کو بارسائی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب اسد اللہ صاحب، آپ کا نکاح زینب افضل دختر محمد افضل کے ساتھ اس بچی کے شریف ولی محمد افضل صاحب کی اجازت سے گواہوں کی موجودگی میں بائی وزن کے بعد ایک تولہ طلائی زیور، سونے کا زیور 1 تولہ ہے، آپ کو اپنے نکاح میں زینب افضل قبول ہے؟ قبول ہے جی، قبول ہے جی، قبول ہے، قبول ہے جی، قبول، الحمدللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جس طرح یہ نکاح تیرے نبی کی سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق پڑھایا گیا ہے، اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نکاح یہ جو پڑھایا گیا ہے سنت کے مطابق اس نکاح میں خیر ڈال دے، اللہ اس میں برکت ڈال دے، اللہ دونوں کے دلوں میں میل و محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی غلطیاں خدائیاں جو ہیں ان سے اعراض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جس قدر مسلمان بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کی امت ہے، اللہ جس بچی کے نکاح بچے کے نکاح میں کوئی رکاوٹ ہے، اللہ اس کو دور کر کے بارسائی کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علیہ وسلم برحمتك يا رب، آمین۔